بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا نام عبداللہ نانوتوی، یہ پوچھتے ہیں کہ بجلی کی چوری میں ابتلاء عام ہے، بجلی کی چوری کرنا کیسا ہے؟ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں مگر وہ بھی نہیں بچ پاتے، چونکہ اکثریت ملوث ہے، تو اس صورتحال سے کیسے بچا جائے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بھئی چوری تو چوری ہوتی ہے، تو اگر ابتلاء عام ہے تو اس کی وجہ سے وہ چیز جائز تو نہیں ہو جائے گی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں دقتیں ان لوگوں کے لیے بہت آ جاتی ہیں جو ایک نمبر سے جلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر جو ریٹ ہے ان کو بھی زیادہ دینا پڑتا ہے۔ اگر سارے لوگ دینے لگیں پیسہ تو جو اس کا بجلی کی کاسٹ آتی ہے وہ کم آئے، سب کا بھلا ہو جائے۔ مثال کے طور پر 6 روپے یونٹ ہے، اگر سارے لوگ دینے لگیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 5 روپے 4 روپے یونٹ ہو جائے۔ اب جب کچھ لوگ چوری کرتے ہیں تو حکومت تو وہ وصولے گی، ظاہر بات ہے جو دے رہے ہیں انہی سے وہ حکومت وصولے گی، تو الٹیمیٹلی مہنگی بجلی ان کو پڑتی ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، مجبوریاں ہیں۔ تو اس طرح اگر ابتلاء عام ہے تو جائز تو نہیں ہوگی، بس یہ ہے کہ آپ استعمال کم کریں، کوئی اور حساب کتاب بنائیں اس معنی کر کے، خرچے کہیں سے کم کر کے۔ بہرحال بجلی کا استعمال تو آج کل ضروری ہے، لیکن چوری کی اجازت نہیں ہوگی۔ دعا کریں کہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، تاکہ بجلی ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اور سستی ہو جائے۔ تو کل ملا کر کے ابتلاء عام کی وجہ سے بجلی چوری کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال انہیں کا، زید نے امام کے ساتھ مغرب میں تیسری رکعت میں شرکت، تو بقیہ نماز کیسے مکمل کریں؟ یعنی مغرب میں 2 رکعت چھوٹی ہیں، تو بہتر مسئلہ جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ پہلے 1 رکعت پڑھے اور بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھے بیٹھ جائے۔ یعنی 2 رکعت پڑھنے میں بیچ میں ایک بار بیٹھنا بھی پڑے گا۔ اور بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے، بعض لوگوں نے اس کی گنجائش بھی دی، حالانکہ ہمارے ہاں جو معمول بہا طریقہ ہے وہ یہی ہے، مفتہ بھی یہی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے فقہاء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شکل بھی جائز ہے کہ اگر دونوں رکعت ایک ساتھ پڑھ لے تب بھی نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہی کہ بیچ میں بیٹھے اور پھر اس کے بعد دوسری، یعنی 2 رکعت میں گویا چھوٹی ہیں تو ایک میں بیچ میں بیٹھنا پڑے گا۔ خالد علی ریل بازار یہ پوچھتے ہیں، السلام علیکم، یہ کانپور کے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے مدرسے کے ایک طالب علم کو اپنے خرچے پر حفظ کرانا چاہتا ہے، کیا مرحوم کو بھی وہی فضیلت حاصل ہوگی جو فضیلت اپنی اولاد کو حفظ کرانے سے والدین کو حاصل ہوگی؟ اصل میں یہ موقع اور محل کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہر فرد کی اس میں الگ نوعیت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کرانا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ دوسروں کو کرا دیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، دوسرے بچوں کو حفظ کرا دیا، تو یہاں تو وہ درجہ نہیں ملے گا۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بچے ہی نہیں ہیں، یا بچے ہیں لڑکے نہیں ہیں، ان کو شوق بہت ہے کہ میرا بیٹا ہوتا تو میں اسے حفظ کراتا، اور یا تو بیٹے ہی نہیں ہیں تو یہ تو اولاد ہوتی تو حفظ کراتے، یا بیٹا ہوتا تو حفظ کراتے۔ اب چونکہ وہ اس کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے تو اب وہ دوسرے بچوں کو حافظ کرا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اپنے بچے کے حفظ کرانے میں ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب یہاں پر بھی ملے گا، کیونکہ اس کے دل کی تمنا یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں حفظ کراتا، لیکن اس کے بچے نہیں ہیں۔ اور ایک وہ ہم نے پہلی شکل ذکر کی کہ اپنے بچے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی کرانے کی، لیکن دوسروں کو کرا رہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ وہ درجہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ ہر فرد کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ ایک شکل اور آتی ہے کہ اپنا بیٹا تھا، اس نے کوشش کی، بہت کوشش کی، مدرسے میں ڈالا، یا جہاں بھی اس نے حفظ کے جو جتن ہو سکتے تھے وہ اس نے کیے، لیکن اس کے بچے نے حفظ نہیں کیا، نہیں اللہ نے توفیق دی اسے، یا کسی وجہ سے نہیں کر پایا۔ اب اس نے یہ تمنا یہ کہ بھائی چلو دوسرے کے بچوں کو حفظ کرا دیں، دوسرے طالب علموں کو کرا دیں، یہاں پر بھی اس کو پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے طور پر پوری کوشش اپنے بیٹے کے لیے کر لی۔ تو ہر فرد کی کیا نوعیت ہے اس اعتبار سے الگ الگ معاملہ ہوگا۔
کسی شکل میں تو یہ ہوگا کہ جیسے اپنے بیٹے کو حفظ کرانے کا ثواب ہے اتنا ہی ملے گا، اور بعض شکلوں میں ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک طالب علم کو اچھا آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ایصال ثواب کے لیے حفظ کرائے تو طالب علموں کو اپنے خرچے کا کیا، مرحوم کو وہی فضیلت جو فضیلت اپنی اولاد کو؟ تو یہ نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایصال ثواب کے لیے بھی حفظ کراتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر بھی وہی بات دیکھی جائے گی کہ ایصال ثواب کے لیے آپ کو حفظ کرانا ہے تو آپ کا اپنا بیٹا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو حفظ کرا کے ایصال ثواب نہیں کرا رہے لیکن دوسرے کے بیٹے کو ایصال ثواب حفظ کر کے کرا رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہ درجہ برابر نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ بات اس پس منظر میں کہی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ یار کون حفظ کرائے گا، 2-4 سال برباد ہوں گے یہ وہ، تو وہ اتنی رقم دوسروں لوگوں پر خرچ کر دے لیکن اپنی بچوں کو حفظ نہیں کرائے گا۔ تو چاہے وہ ایصال ثواب کا مسئلہ ہو یا ایصال ثواب کا مسئلہ نہ ہو، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے، اسی اعتبار سے پھر فرق ہوگا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے، اس میں ہیومنسٹ، یہ کوئی ہیومن رائٹ والے جیسے نہیں ہوتے، اس اعتبار سے انہوں نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلے گی، بالفاظ دیگر کائنات کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اور یہ بات خدا کے علم میں تھی، پھر بھی ایسی کائنات جس کا انجام نہایت برا ہو تخلیق کی کیا فائدہ؟ ایسی کائنات کی تخلیق میں کون سی حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے، بندہ اب اللہ کی حکمتوں کا کیا جواب دیں؟ اگر کسی کے اندر ایمان ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو جگہ جگہ پر اللہ نے اتنی بات تو کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ حکیم علیم، کہیں علیم حکیم، کہیں حکیم علیم، کہ وہ جاننے والا بھی حکمت والا بھی ہے۔ اور کسی حکمت والے سے کوئی ایسا کام جو فائدے سے خالی ہو اور جس کے اندر کوئی اچھی چیز نہ ہو تو تصور نہیں کہ کسی حکیم سے ایسے کام کا صدور ہو، وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو قابل ملامت ہو یا اس پر اعتراض کیا جا سکے۔ اب یہ کہ آپ نے جو بات کہی ہے تو نیک لوگوں کی بھی تعداد بہت ہے، اور اللہ رب العزت کی جو 2 صفات ہیں، صفت رحمت اور صفت غضب، اس کا اظہار بھی ہے۔ باقی یہ کہ اکثریت کیا ہے، اکثریت کیا نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ میرا خیال ہے کہ بندے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کا جواب دے۔ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر تو اسے اس طرح کی اشکالات نہیں ہوتے، اور جسے اس طرح کی اشکالات ہوتے ہیں یا اس پر وہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا ایمان کہاں رہا؟ جب ایمان نہیں رہا تو پہلے تو وہ ایمان پر بات کرے، اللہ پر بات کرے، بعد میں اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلے پر بات کرے۔ تو سائیکولوجیکل جو آپ کا سوال ہے وہ تو بڑا اس معنی کر ایک دہریوں کے لیے بڑا اپیلنگ ہو سکتا ہے کہ وہ اعتراض کر سکتے ہیں خدا کے وجود کا یا خدا کی حکمت کا، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہاں یہی کہ بے اللہ کی حکمت ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد نیک بندوں کی بھی ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے، ایمس کچھ انہوں نے لکھا ہے، بہرحال نام کلیئر نہیں ہے، کچھ انگریزی میں لکھا ہے۔ انہوں نے ہماری ویڈیو اس سے پہلے جو ہوئی تھی، دولت اور غربت میں کون زیادہ نقصان دے، اس پر کامنٹ کیا، دونوں حدیث نبوی کا حوالہ دیں۔ یہ دونوں حوالے مشکات شریف میں موجود ہیں، جہاں باب الفقر، باب الغنا یہ آئے ہیں، وہاں پر دیکھ لیں۔ اور ابھی کچھ ہی دن پہلے سبق میں گزری تھیں دونوں حدیثیں، تو مشکات شریف میں حدیثیں دیکھ لیں، وہاں مل جائیں گی، اور اگر آپ اس پر نیٹ پر بھی سرچ کر لیں تو یہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ فیصل کنگ، ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب ایک سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے کے بعد جو ان کی قوم نے بچھڑا بنایا تھا، اس کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اس کے منہ میں ڈالی گئی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ بعض روایات میں ہے، ممکن ہے وہ اسرائیلی روایات ہوں، کہ سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا اور اس کے اندر جو مٹی ڈالی تھی تو اس نے اس مٹی میں جو بچھڑا بنایا تھا تو جبریل امین جا رہے تھے، ان کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پر پڑتی تھی وہاں سبزہ اگاتا تھا، تو اس نے محسوس کر لیا کہ یہاں پر کوئی حیات، مادہ حیات کے کچھ یعنی کچھ چیز اس کے اثرات ہیں۔ اس نے وہ مٹی لے کر کے اس کے پیٹ میں پھونک دیا، تو اس طرح اس کے اندر ایک آواز سی پیدا ہو گئی کہ وہ بھائیں بھائیں اس طرح کچھ بولتا تھا وہ۔ باقی اور صفات کوئی بچھڑے کی نہیں تھی کہ باقاعدہ کھاتا بھی تھا، ہکتا بھی تھا، مودتا بھی تھا، ایسا کچھ نہیں، صرف ایک آواز ہے، اس کو ماری ہے جس طریقے سے ڈھول میں ماری ہو تو آواز نکلتی ہے،
کسی خالی چیز میں یوں دبائیے تو آواز نکلتی، اسی طرح کچھ اس میں تھا کہ اس کو جب مارا جائے یا دبایا جائے تو اس میں ایک آواز سی نکلتی تھی، وہ کوئی ویسی بہت خرق عادت بات نہیں تھی۔ لیکن غالباً جلالین میں بھی اس کے حاشیے میں یہ روایت موجود ہے، یا اسرائیلیات میں سے ہے، تو اس طرح کی روایتیں تو آتی ہیں، لیکن اس سے کوئی بہت اس سے کیا پوچھنا آپ چاہ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جہاں تک صحت کی بات ہے تو وہ ہمیں جو یاد آ رہا ہے وہ غالباً اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایت کے تعلق سے ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے نہ ان کی تکذیب کی جا سکتی، بس جیسا اس کو اگر بیان بھی کوئی آدمی کرے تو اس وضاحت کے ساتھ بیان کرے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہے بہرحال اس طرح کی روایتیں ہیں۔ اور یہ ایک آزمائش کے طور پر اللہ کو ایک آزمائش لینا تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ اگر آزمائش نہ کرنا ہوتی تو وہ جبریل امین کے گھوڑا کا کہاں ٹاپ پڑ رہا ہے اور کہاں کیا ہوتا ہے اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، لیکن چونکہ اللہ کو آزمانا تھا، ایک امتحان ان کا لینا تھا، اس لیے یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تھنکر پرسن انہوں نے نام لکھا ہے، حضرت کیا ہمیشہ زلزلہ عذاب ہوتا ہے یا پھر کائنات کی بناوٹ کو بھی دخل ہے؟ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اکثر زلزلے کا مرکز نیپال ہوتا ہے، اس کی معقول وجہ سائنسداں حضرات بیان بھی کرتے ہیں، اور سائنسداں حضرات کی بات اس لیے بھی درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ بدکاری یورپ امریکہ میں ہوتی ہے، لیکن وہاں زلزلہ شاید ہی کبھی آتا ہو۔ دراصل جب بھی زلزلہ آتا ہے تو ہم مسلمان خدا کا عذاب سمجھ کر توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جدید تعلیم یافتہ طبقہ زلزلے کی سائنسی وجہ بیان کر کے مطلقاً اس کا انکار کر دیتے۔ اس بات میں معتدل رائے کیا ہے؟ ہر زلزلے کو عذاب سمجھنا چاہیے، ہر زلزلے کو کائنات کی مخصوص بناوٹ کا مسبب قرار دیا جائے، یا پھر بعض کو عذاب بعض کو مسبب کہا جائے، اور کس زلزلے کو عذاب سمجھیں اور کس کو عذاب نہ سمجھا جائے؟ یہ بھی بڑا اس معنی کر اہم سوال بن جاتا ہے، جیسے اوپر تھا کہ اللہ نے اتنی مخلوق کیوں پیدا کی، کچھ اسی طرح کا یہ بھی ہے۔ دراصل یہاں پر یہ طے کرنا پڑے گا کہ عذاب کیا ہے اور عذاب کیا نہیں، کس چیز کو ہم عذاب سمجھ رہے ہیں اور کس چیز کو ہم عذاب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ بعض ایریوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں اور بعض علاقوں میں زلزلے کم آتے ہیں، اس کی سائنٹیفک ریزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عذاب نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک کے لیے باعث عذاب ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے کے لیے عذاب کا باعث نہیں ہوتی بلکہ آزمائش ہوتی ہے۔ جس طریقے سے موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہے، موت ہے، اس میں بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ سبق کا ذریعہ بنتا ہے اور کسی کے لیے وہ سبق کا ذریعہ نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر ابھی تسلیمہ نسرین کے حوالے سے ایک خبر ٹویٹر پر اور واٹس ایپ پر چل رہی ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈیوں میں کچھ پرابلم آ گئی اور ڈاکٹروں نے اسے کاٹ کر کے کچھ دوسری ہڈیاں پلاسٹک کی یا دوسری چیزیں فٹ کی ہیں تو وہ پیرالائز کی طرح ہو گئی۔ اس نے لکھا بھی کہ بھائی میرے صحیح اعضاء کاٹ کے پھینک دیے گئے، دوسرے اس نے کوئی شکایت کی ہے۔ تو اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اس نے کوئی اس طرح کا 2013 میں اس نے کوئی کامنٹ بھی کیا تھا اور اسی نوعیت کا اس کو عذاب دیا گیا تھا، جس نوعیت کا اس نے کامنٹ کیا تھا اسلام پر، شریعت پر، اسی نوعیت۔ لیکن کیا ایسا نہیں کہ بہت سے دیندار لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، بہت سے علماء کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، گر گئے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپریشن کرانا پڑا۔ تو ایک چیز کسی کے لیے عذاب ہو جاتی ہے اور کسی کے لیے عذاب نہیں ہوتی، اور اس کا تعلق دل کی کیفیت سے بھی ہوتا ہے۔ اگر دل مطمئن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزمائش ہے، ابتلا ہے، اس پر وہ اجر ثواب ملے گا، اور اگر دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں، اس کا مطلب اس کے لیے عذاب ہے۔ تو ایک ہی چیز کسی کے لیے عذاب ہو جاتی ہے اور وہی چیز کسی نیک بندے کے لیے آزمائش اور ابتلا ہو جاتی ہے جس میں اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زلزلے کہیں آتے ہیں کہیں نہیں آتے، ممکن ہے سائنٹیفک ریزن بھی ہو، لیکن بہرحال اللہ کی حکمت ہے کہ کسی کو کسی طرح عذاب دیتا ہے، کسی کو کسی طرح عذاب دیتا ہے۔ کہیں زلزلے کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ اتنی ذہنی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ خودکشی کرتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو بالکل اس کو سائنٹیفک ریزن قرار دینا درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے ہیں جیسے جو سمندر کے کنارے ہیں، جب سیلاب آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ پہلے وہ جگہ متاثر ہوگی جو کنارے ہیں۔ سال میں 1-2 بار باڑھ آتی ہے، خود ہمارے ملک میں، پڑوس کے ملک میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، تو ظاہر بات ہے کہ وہی ایریا متاثر ہوتے ہیں جو اس ندی کے قریب ہوتے ہیں،
جو دور ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے۔ تو ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی کو ایسی جگہ سے بسنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوں وہاں کیوں بسے، ایسی جگہ پر نکل جائے جہاں وہ چیزیں نہ ہوں۔ پھر اگر کسی ملک میں زلزلہ آتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے نیپال کی مثال دی، تو ایسا تو نہیں کہ پورے نیپال میں زلزلہ آئے۔ اگر یہ معلوم ہے کہ فلاں نیپال میں فلاں جگہ پر زلزلہ آتا ہے تو وہاں سے ہٹ کر کے ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں زلزلے نہ آتے ہوں۔ تو آپ کا یہ جو فوکس ہے کہ عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے، تو یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آزمائش ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے عذاب ہے، کسی کے لیے آزمائش ہے۔ ایک ہی جگہ میں رہنے والوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے آزمائش ہو اور کسی کے لیے عذاب ہو۔ علی میاں امروہہ یہ کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے لکھنے والا سیدھے ہاتھ سے لکھنے والے سے 10 سال پہلے مر جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب ایسی ہی بات ہے۔ ابو سعید اعظمی یہ پوچھتا ہے کہ کیا وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کوئی دعا پڑھنا مسنون ہے؟ ہاں، ایک دعا مسنون ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے پڑھ دے، وہ دعا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اور انگلی اٹھا کے شہادت کی کچھ کہتے ہیں کہ پڑھ لے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف اٹھانے کی ضرورت نہیں، یوں ہی اس دعا کو پڑھ لیں۔ دوسرا سوال، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تابعی ہونا کس مستند کتاب سے ثابت ہے، اور آپ نے کس صحابہ سے؟ ایک کتاب ہے مناقب ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس کو آپ پڑھ لیں، ممکن ہے نیٹ پر بھی پڑھی ہو، تو اس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی کہ کتنے صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، کتنے صحابہ سے روایتیں لی ہیں، یہ پوری تفصیل اس میں مل جائے گی۔ تیسرا سوال ان کا، روحیں مرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں، اور قبر میں روح اور جسم کا تعلق کب تک رہتا ہے؟ 3 عالم ہیں، ایک عالم ارواح ہے جہاں انسان پیدا ہونے سے پہلے رہتا ہے، اور ایک عالم دنیا جس میں ہم باقاعدہ ہمارا جسم ہے، ہم بولتے ہیں، رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور ایک عالم برزخ۔ عالم برزخ یہ مرنے کے بعد، اور ویسے آپ دیکھیں تو ایک عالم آخرت بھی ہے، لیکن وہ تو پھر ایک دوسری دنیا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے، یعنی وہ آخرت سے پہلے جو بیچ کا مرحلہ ہے، وہ عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس میں روحیں باقاعدہ وہاں رہتی ہیں، اور روحوں کا تعلق جسم سے قائم رہتا ہے۔ اسے بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں قائم رہتا ہے، اور آج کل تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے وائرلیس میک ہوتا ہے، تار نہیں ہوتا، آپ ہاتھ میں میک پکڑے ہوئے ہیں اور اس کی مشین کہیں ہے، لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے، حالانکہ یہ الگ جگہ پر ہے، وہ الگ جگہ پر ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والے کی روح کہیں اس کا جسم چاہے جس شکل میں ہو سکتا ہے کہ دریا میں گر جائے، سمندر کی مچھلیاں کھا لیں، یا آگ میں جل جائے، یا ایک عضو کہیں ہے دوسرا عضو کہیں ہے، تو چاہے اسے جنگل کے درندے کھا لیں، کئی درندوں نے مل کر کے کھا لیا اس کو، پھر وہ درندے مر گئے آپس میں الگ الگ، تب بھی اللہ کی قدرت میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس روح کا تعلق وہاں سے قائم کر دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مائک کے کئی کارڈلیس جو ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں، مائک ہوتے ہیں، اور اس کی مشین ایک جگہ پر ہوتی ہے، سب سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے، حالانکہ یہ دور ہیں، کوئی آپس میں تار بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اول تو وہ دنیا ہماری سمجھ سے باہر ہے، عالم برزخ، لیکن پھر بھی بہرحال روح کا تعلق جسم سے کسی نہ کسی درجے میں بہرحال قائم رہتا ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو ثواب اور عذاب ہوتا ہے، اگرچہ ہمارا جسم فنا ہو جائے، ہمیں وہ نظر نہ آئے، یا مٹی میں مل جائے، یا دریا میں مچھلیاں کھا لیں، یا جنگل میں درندے کھا لیں۔ زرینہ بیگم بھیمنڈی کہتی ہیں السلام، عرض ہے کہ کیا مکان میں قرآنی آیات یا حدیث برکت کے واسطے لٹکا سکتے ہیں، اور یہ عمل کسی صحابہ سے ثابت ہے؟ اس طرح تو ثابت ہمیں یاد نہیں آتا کہ کہیں پر قرآن اور اس طرح لٹکانے کا معمول ہو، لیکن اگر کوئی آدمی تبرک کے لیے لٹکا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسے دین سمجھ کر کے کوئی نہیں کرتا، اور اسی لیے جو لوگ نہیں لٹکاتے ان کو کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ صاحب ان کے یہاں بے دینی ہے، بتائیے صاحب وہ دین کا کام ان کے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی نماز چھوڑ دے تو اسے لوگ برا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں وہ کتبے نہ لگائیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب آپ کے یہاں دینداری نہیں ہے، اس کو لوگ اپنے ذوق کے اعتبار سے لگا لیتے ہیں، تو لگانے بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ لگانے والے کو متون نہیں کیا جائے گا، اور ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ کسی صحابی سے اس طرح کی چیز ثابت ہو، لیکن چونکہ اسے دین سمجھ کر کے نہیں کیا جاتا اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی فرض سنت واجب سمجھ کے کرے تو پھر وہاں سوال پیدا ہوگا، لیکن وہ بس اپنے ذوق کے طور پر، برکت کے طور پر لگا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نشاط پروین ممبئی سے، ان کا سوال یہ کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی علیہ اپنے
کو مدینے کا کتا فرمایا جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ان کے یہ کہنے کا منشا کیا ہے؟ در حقیقت کتا کہنے سے آدمی نہ کتا ہو جاتا ہے، نہ حقیقت میں وہ مطلوب ہے، بلکہ یہ تواضع اور عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ایک تعبیرات ہوتی ہیں اور تعبیرات میں لفظ پر بحث نہیں ہوتی۔ دیکھیے آدمی تشبیہ دیتا ہے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی چاند کی طرح ہے، چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو آپ بتائیے کیا واقعتاً چاند خوبصورت ہے؟ چاند کے اندر کوئی ایسی کوئی خوبصورتی تو ہے نہیں۔ وہ تو اگر سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو ایک مٹی، وہ بھی ایک دھات کا گولہ ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ابڑ کھابڑ پہاڑ وہ ہوں گے، لیکن آدمی کیا کہتے ہیں چاند جیسا۔ تو چاند سے اچھی تو ساری چیزیں ہیں، چاند سے اچھی تو بکری بھی ہے، چاند سے اچھی تو ساری چیزیں، چاند میں کیا خوبصورتی؟ لیکن چاند ایک خوبصورتی کا سمبل بن گیا۔ آدمی تشبیہ دیتا ہے کہ صاحب فلانے کی دلہن چاند جیسی، فلانے کی بیوی چاند جیسی، فلانے کی لڑکی چاند جیسی، فلانے کا لڑکا چاند جیسا۔ اسی لیے کبھی کبھی آدمی اپنے بچوں کا نام چاند رکھ دیتا ہے۔ تو وہ ایک سمبل ہوتا ہے خوبصورتی کا۔ حقیقت میں کوئی چاند ایسا خوبصورت نہیں ہے کہ آپ چاند کو دیکھیں، لیکن لوگوں نے اس کو ایک تشبیہ اور ایک مثال کے طور پر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو کتا کہنا یا اس طرح، یہ کبھی کبھی تواضعاً ہوتا ہے، چونکہ مدینہ کی نسبت جڑی ہوئی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو تواضع کی ایک سطح میں لے جانے کے لیے ہر انسان کے ایک اپنا ذوق، اپنا ایک وہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر انہوں نے کہا، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، آپ نے کہا کہ بھئی اپنے آپ کو مدینہ کتا فرمایا، کہاں کتا ہے کہاں ہمیں تو معلوم نہیں کہ کون سے اشعار ہیں، وہ اشعار خود حضرت کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہ بھی کہ تحقیق ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر یہ مانے لیتے ہیں کہ اگر کہا بھی ہوگا تو اس سے مراد عجز اور انکساری ہوتا ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اشرف المخلوقات کی بحث چھیڑ دی جائے کہ صاحب انسان اشرف المخلوقات ہے یا کتا اشرف المخلوقات ہے اور وہ اپنے آپ کو ایسا کیوں کہا۔ ایک اور عبد المجید خان رجوی روڈی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ نکاح کے بعد جب رخصتی ہوتی ہے تو عام طور پر دلہن دولہے کی کار میں بیٹھ کر جاتی ہے، کیا دولہا اور دلہن اکیلے نہیں جا سکتے؟ مثال کے طور پر دولہے کی گاڑی میں سب مرد بیٹھ جائیں، دلہن کی گاڑی میں سب عورتیں بیٹھ جائیں، آپ ایسا کر لیجئے گا، کون منع کرتا ہے؟ تو آدمی کے ذوق کی بات ہے، کوئی ساتھ میں لے کے چلتا ہے کوئی۔ اب اصل میں ایک چونکہ آدمی اصل شوہر ہی ہوتا ہے، شوہر اس کو رخصت کر کے لیے جا رہا ہے اور اب کوئی پردہ بھی نہیں ہے آپس میں، تو یہ ہوتا ہے تھوڑی سی انسیت شروع ہو جائے، راستے سے ہی ہلکی پھلکی باتیں شروع ہو جائیں، کچھ انسیت شروع ہو جائے، وہ اس لیے ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو حجاب محسوس ہو رہا ہے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس گاڑی میں شوہر والے گاڑی میں وہ صرف لڑکے مرد ہی مرد ہوتے ہیں، بیوی الگ ہوتی ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا شرعی مسئلہ تو آدمی کے ذوق پر ہوتا ہے، جیسا اس کا ذوق ہو اس اعتبار سے کر لیں۔ تو یہ رہے آپ کے ناظرین کرام سوالات جب تک کے لیے، اور پھر اب اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔